انجیلی بیان اس کا نامہ باب اور 8ویں آیت میں یوں لکھا ہے، لوگ یہ دیکھ کر ڈر گئے اور خدا کی تمجید کرنے لگے جس نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا۔ آمین۔ جب لوگوں نے اس مفلوج کو شفا پاتے دیکھا کہ وہ شخص جو بالکل چل پھر نہیں سکتا تھا، جس کے جسم میں ایسی طاقت نہیں تھی کہ وہ حرکت کر سکے، اب وہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، وہ شفا پا گیا ہے اور اپنی چارپائی اٹھا کر اپنے گھر چلا گیا ہے، تو وہ ڈر گئے، اس لیے کہ ایک فوق الفطرت ہستی کے حضور میں تھے اور انہوں نے کبھی ایسا دیکھا نہیں تھا اس سے پہلے کہ ایک دم میں کسی ایسے مفلوج کو مکمل شفا مل جائے، اس لیے وہ ڈر گئے اور وہ خدا کی تمجید بھی کرنے لگے۔ لیکن کس بات کے لیے؟ اس کے لیے کہ خدا نے آدمیوں کو ایسا اختیار بخشا ہے۔ وہ لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ معجزے کے مفہوم اور اہمیت کو بالکل نہ سمجھ سکے۔ یہاں پر 2 معجزے ہوئے، ایک وہ جو نظر آ رہا تھا اور ایک وہ جو جسمانی آنکھوں سے نظر نہیں آتا، یعنی خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا بھی دی اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے گناہوں کو معاف بھی کیا۔ دیدنی شفا جو نظر آنے والی شفا ہے، وہ اس بات کا ثبوت تھی کہ واقعی اس کے گناہ بھی معاف ہوئے ہیں۔ افسوس کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھ نہ سکے کہ خود خدا کی حضوری ہمارے درمیان آ گئی ہے، بلکہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ کوئی آدمی ہے اور خدا نے اس کو اختیار بخشا ہے۔ عزیز بھائی اور بہنوں، بہت سارے لوگ آج بھی خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ ابلیس نے ان کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈالا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کو نہیں سمجھ پا رہے۔ ہمیں دعا کرنی ہے ان لوگوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کو نہیں سمجھ پا رہے، کہ خدا ان کی آنکھوں کو کھولے، ان کی سمجھ کو خدا اس بات کے لیے تیار کرے تاکہ وہ ان کے ذہن کو کھولے تو کتاب مقدس کو سمجھیں اور خداوند یسوع مسیح کی شخصیت کے بارے میں مکمل طور پر سمجھ سکیں کہ وہ نجات دہندہ ہے، وہ گناہ کو معاف کرنے کا اختیار رکھتا ہے اور وہ بنی انسان کے لیے نجات بن کر ہی اس دنیا میں آیا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، خداوند یسوع مسیح کی الہی شخصیت، اس کی محبت، ترس اور رحم سے بھری ہوئی شخصیت کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ اے قدوس خدا، آج صبح ہماری دعا ہے وہ لوگ جو تیرے بیٹے یسوع مسیح کی شخصیت کو پورے طور پر نہیں سمجھ پا رہے، ان کی آنکھوں کو کھول اے خدا۔ روح القدس کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں کام کر، اور اے خدا میری دعا ہے کہ تو ہمیں استعمال بھی کر تاکہ ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کی خوشخبری ان تک لے جا سکیں۔ اے وفادار خدا، ہمیں بھی وفاداری کا روح بخش دے کہ ہم ہمیشہ تیرے ساتھ وفادار رہیں۔ اے خدا باپ، میری دعا ہے آج صبح جتنے بھائی اور بہنیں، جتنے خاندان اس پیغام کو سنتے ہیں، میں ان کے لیے برکت مانگتا ہوں، جسمانی، روحانی، مالی اور خاندانی برکات اپنے لوگوں کو عطا کرنا۔ آج کا دن ہم تیری فرما برداری میں بسر کر سکیں، گناہ بدی سے ہماری حفاظت کرنا، یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ میرا نام پاسٹر بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایونجیلیکل چرچ اٹک کی طرف سے بھیجا گیا۔ اب تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔